بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب امیدوار کے خلاف نواز شریف کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے اور پی ٹی آئی امیدوار کو نواز شریف کے مقابلے میں کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے NA43 میں جو ٹانک میں جہاں پر مولانا فضل الرحمان کے بیٹے نے انتخابات میں حصہ لیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف سے ہار گئے تھے، ان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ری پولنگ تھی 6 پولنگ سٹیشنز پر اس کے خلاف درخواست پر پی ٹی آئی کے امیدوار کی درخواست پر اہم سماعت ہوئی ہے اور امیر مقام جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی درخواست پر جو سماعت ہوئی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں خیبر پختونخوا کے، اور وہاں پر جہاں جو ان کا حلقہ تھا تو باقاعدہ طور پر وہاں احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ بھی کی گئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو 4 سے 5 کارکنان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہ شانگلہ کا علاقہ ہے اور امیر مقام کو فارم 45 کے برعکس جتوایا گیا تھا۔ آج فارم 45 ہی کی موجودگی میں فارم 45 نواز شریف کے بھی گلے پڑا ہے۔ جو ریٹرننگ افسر تھا اس نے فارم 45 کو قبول کر لیا کہ وہ پی ٹی آئی امیدوار کے حق میں ہے، تبھی پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریلیف ملا۔ امیر مقام کے جو کامیابی ہے اس کے خلاف نوٹیفیکیشن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ماضی میں تو تمام کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن ایک ساتھ ہی کیا جاتا تھا۔ یہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ عدالت نے سوال کیا کہ ماضی میں تو تمام جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے تمام کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن ایک ساتھ کیا جاتا تھا، یہ اب کیا ہے جو قسطوں میں ہو رہا ہے؟ پہلے اسلام آباد کا ہوا، پھر کراچی کا ہوا، اب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے ہوئے ان کا ہو رہا ہے، تو یہ کیا طریقہ کار کیا چاہ رہا ہے؟ تو اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ہاں جی پہلے تو ایک ساتھ ہوتا تھا لیکن اس بار ایک ساتھ نہیں ہو رہا، اور یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وہی ہے نا کہ آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں، آپ کا جو جیسے بہتر سمجھے آپ کر سکتے ہیں۔ تو وکیل الیکشن کمیشن نے کہا جی ایک ساتھ ہی ہوتا تھا، تو لیکن پھر عدالتوں میں کچھ مشکلات پیش آتی تھیں، کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ ایک ساتھ نوٹیفیکیشن بھی کر سکتا ہے۔ اس پر بابر اعوان صاحب نے نواز شریف کے خلاف بھی بابر اعوان پیش ہوئے اور یہاں بھی بابر اعوان تھے امیر مقام کے خلاف۔ تو بابر اعوان نے کہا جناب پہلے تو الیکشن ہوتا تھا ایک دن، اب الیکشن تو 8 فروری کو ہوا لیکن یہ دوسرا الیکشن 9 فروری کو بھی ہوا ہے۔ 8 فروری کا نتیجہ فارم 45 کی شکل میں موجود ہے جس میں پی ٹی آئی امیدوار جیت چکے ہیں، اور جو 9 فروری کا الیکشن ہے یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پہلے الیکشن ایک دن ہوتا تھا، اس دفعہ الیکشن 2 دن ہوا ہے۔ تو اس پر پھر جو دلچسپ مکالمہ ہوا بابر اعوان کا چیف جسٹس عامر فاروق کے ساتھ، تو امیر مقام کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 امیدواروں کی درخواستوں پر فیصلہ جو عدالت نے محفوظ کیا تھا وہ آج سنایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ میرا یہ ویلوگ سن رہے ہوں تب تک فیصلے آ چکے ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے اور اس پر 2 بجے کا وقفہ کیا گیا ہے، تو وہ جو بڑی اہم سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی لا الیکشن کمیشن تھے وہ عدالت کے سامنے بے بس نظر آئے، ان کی کوئی تیاری نہیں تھی چونکہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے برخلاف نوٹیفیکیشن جاری کیا اون چودھری کا، لیکن وہ تفصیل میں آپ کو 2 بجے کی جو سماعت ہوگی اس کے ساتھ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو امیر مقام کے خلاف جو درخواست تھی ان کی کامیابی کے خلاف اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسی طریقے سے ٹانک میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت چکے تھے اور مولانا فضل الرحمان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ انتخابات انہوں نے حصہ لیا تھا اور وہ انتخابات ہار گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اچانک الیکشن کمیشن نے فارم 47 جاری ہونے کے بعد 6 پولنگ سٹیشنز کا از خود آرڈر کر دیا، نہ ان کے پاس کوئی ایسی درخواست، نہ کوئی اس کے اوپر نوٹس جاری کیا گیا، نہ ایسی کوئی کارروائی ہوئی، جس کے خلاف پھر پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا الیکشن کمیشن کے 17 فروری کے فیصلے کہ 17 فروری کو ری پولنگ ہوگی، اس فیصلے کے خلاف رجوع کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ داوڑ خان کندی کی جانب سے وکیل افنان کریم کنڈی عدالت میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی لا ہیں الیکشن کمیشن، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل داوڑ خان کنڈی نے کہا کہ نہ کوئی شکایت آئی، نہ کوئی نوٹس جاری ہوا، نہ کوئی ثبوت سامنے آیا، حالانکہ ہمارا فارم 47 بھی جاری ہو چکا تھا۔ خواہ مخواہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کہا گیا کہ لوگ ووٹ پول کرنے نہیں آئے۔ کہتے ہیں وہاں اب پولنگ ہوگی 6 پولنگ سٹیشنز پر، میرا موکل مولانا فضل الرحمان کے بیٹے سے بھاری اکثریت میں جیت چکا ہے۔
الیکشن کمیشن نے NA43 ٹانک کے 6 پولنگ اسٹیشنز پر 17 فروری کو دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے، کالعدم قرار دیا جائے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن ارشد خان عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں الیکشن کروائے ہیں، کچھ جگہوں پر شکایات آئیں، انہیں نمٹایا گیا، کچھ جگہ پر کچھ پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا کہا ہے۔ افنان کنڈی ایڈوکیٹ نے کہا کہ فارم 47 کے اجراء کے بعد الیکشن کمیشن نے 6 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ری پولنگ کا حکم جاری کیا۔ کس قانون کے تحت جاری کیا؟ کون سی شکایت آئی تھی؟ کس کو نوٹس جاری کیا گیا تھا؟ اگر کوئی شکایت آئی تھی تو ہم امیدوار تھے نا، ہمیں نوٹس جاری کیا جاتا، ہم بتاتے کہ جی ان پولنگ اسٹیشنز پر کتنے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، ہم فارم 45 لے کے آتے۔ جب آپ نے فارم 47 جاری کر دیا، پی ٹی آئی امیدوار جیت گئے، تو اس کے بعد آپ نے آج خود آپ کو کوئی الہام ہوا ہے کہ وہاں پر کوئی لوگ پولنگ اسٹیشنز پر نہیں آئے یا کم ووٹ پول ہوئے؟ جب آپ نے فارم 47 خود جاری کر دیا تو اس کے بعد آپ بغیر کسی شکایت کے، بغیر نوٹس کے کس طریقے سے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کی حمایت سے انتخابات میں حصہ لے رہا تھا، مخالف امیدوار فضل الرحمان کا بیٹا تھا۔ سیکیورٹی وجوہات کو بنیاد بنا کر 6 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کا آرڈر جاری کیا گیا۔ قواعد کے مطابق سیکیورٹی مسائل یا کسی وجہ سے پولنگ رک جائے تو پریزائڈنگ افسر نے رپورٹ دینا ہوتی ہے۔ کہ قانون یہ کہتا ہے، رولز یہ کہتے ہیں کہ کہیں پر کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کوئی سیکیورٹی کے مسائل آ گئے ہیں، کوئی ایشو بن گیا ہے، تو پریزائڈنگ افسر رپورٹ کرے گا، پریزائڈنگ افسر کی رپورٹ پر کارروائی ہوگی۔ یہاں تو پورا دن انتخابات ہو گئے، پرامن انتخابات ہوئے، فارم 45 جاری ہوئے، فارم 45 میں پریزائڈنگ افسر نے کہیں نہیں لکھا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی مسائل بنے ہیں۔ فارم 45 کی بنیاد پر فارم 47 جاری ہو گیا، پھر انہوں نے ری پولنگ کا حکم دے دیا۔ تو یہ قواعد کہاں گئے، وہ ضوابط کہاں گئے، وہ رولز کہاں گئے جو یہ بتاتے ہیں کہ پریزائڈنگ افسر کی رپورٹ پہ یہ ہو سکتا ہے؟ سیکیورٹی وجوہات کو بنیاد بنا کر 6 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا آرڈر جاری کیا گیا۔ قواعد کے مطابق سیکیورٹی مسائل یا کسی وجہ سے اگر پولنگ رک جائے، یہاں پولنگ رکی نہیں ہے، پولنگ شام تک کمپلیٹ ہوئی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کہیں پولنگ رک جائے کسی بھی وجہ سے تو پریزائڈنگ افسر نے رپورٹ دینا ہوتی ہے۔ پولنگ ڈے پر سوائے ایک کے کسی بھی پولنگ اسٹیشن سے ایسی کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس حلقے سے متعلق بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں ریزن ڈی جی لا الیکشن کمیشن کی، آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے، یہاں تو کروڑوں لوگوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے چونکہ انٹرنیٹ بند تھا اور موبائل فون سروس بند تھی۔ جو 2018 میں اگر 51-52% ٹرن آؤٹ تھا تو اب 47 تھا۔ کیوں بھائی؟ انٹرنیٹ بند تھا، فون سروس بند تھی۔ پھر آپ پورے پاکستان میں ری پولنگ کروا لیں۔ کچھ لوگوں کے لیے اگر آپ ری پولنگ کروا رہے ہیں تو پھر تو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ووٹ نہ دے سکے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پولنگ ڈے جو کچھ لوگ نہیں آئے، تو وہ وکیل داور خان کنڈی نے کہا کہ لوگ اگر نہیں آئے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، آپ اس کو بہانہ کر کے ری پولنگ نہیں کروا سکتے۔ عدالت نے NA43 ٹانک کے 6 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ عامر فاروق صاحب کی جانب سے فرمایا گیا کہ میں آج ہی اس کے اوپر، چونکہ پرسوں کی 17 فروری کی تاریخ ہے تو پرسوں ہی اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا پرسوں ہی اس کے اوپر ری پولنگ ہونی ہے، تو میں آج ہی فیصلہ دوں گا تاکہ یہ معاملہ مزید آگے نہ جائے۔ تو یہ حالات ہیں، اور یہ ڈی جی لا الیکشن کمیشن کی۔ اور جو اگلا معاملہ تھا اس میں بڑی اہم چیز ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی درخواست پر تو ڈی جی لا الیکشن کمیشن کے پاس بات ہی کوئی نہیں تھی، اور اس میں وہ بری طرح پھنسے، اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں نواز شریف کی درخواست پر۔ نواز شریف نے NA15 مانسیرا سے درخواست دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کی کامیابی کے خلاف، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ جیتے نہیں ہیں، ان کو جتوایا گیا ہے اور نتائج غلط دیے گئے ہیں اور فارم 45 کے مطابق نہیں دیے گئے۔ فارم 45 کے بغیر فارم 47 تیار نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ فارم 45 کے بغیر فارم 47 جاری نہیں ہو سکتا، وہ نواز شریف کے وکیل جہانگیر خان جدون نے خود جب رجوع کیا الیکشن کمیشن سے تو ان کا بھی یہی ایک پوائنٹ تھا۔ اس پر آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں سماعت ہوئی تھی، اور الیکشن کمیشن نے سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔
یہ وہ واحد حلقہ ہے جہاں پر سٹے آرڈر تو جاری ہوا لیکن کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا۔ باقی جگہوں پر ایک طرف سٹے آرڈر جاری کرتے ہیں، اسی دن اسی لمحے کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گمبھیر ہوا ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس سارے معاملے کو لے کے فیصلہ دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسا حلقہ تھا نواز شریف کا جہاں سٹے کے بعد کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تھا۔ آج سماعت ہوئی، اس میں ریٹرننگ افسر بھی پیش ہو گئے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ڈاکٹر بابر اعوان وہ پی ٹی آئی امیدوار کی جانب سے پیش ہوئے۔ نواز شریف کے وکیل ٹائم پر پیش نہ ہوئے۔ ریٹرننگ افسر NA-15 مانسیرا نے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی۔ اب اگلی بات سنیے گا، ریٹرننگ افسر نے کہا کہ یہ جو NA-15 ہے حلقے کا نتیجہ وہ ہم نے فارم 45 کے مطابق تیار کیا ہے، فارم 47 اور فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار بھاری اکثریت سے جیت چکے ہیں۔ جب فارم 45 کلیئر کٹ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی امیدوار جیت گئے ہیں تو اس میں پھر ہم نواز شریف کو کیسے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے تھے؟ انہوں نے گواہی دی ہے عدالت الیکشن کمیشن کے سامنے کہ فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی امیدوار جیت چکے تھے، اس وجہ سے فارم 47 ان کے حق میں جاری کیا ہے۔ ہم نے جو کیا ہے وہ فارم 45 کے مطابق کیا ہے۔ یہی پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ ہمارے پاس فارم 45، جماعت اسلامی کے پاس فارم 45، آزاد امیدواروں کے جو باقی آزاد امیدوار ہیں یا ٹی ایل پی ہے ان کے پاس فارم 45 میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے، تو فارم 45 کے برعکس کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں ریٹرننگ افسر خود نواز شریف کے خلاف کہہ رہا ہے کہ جو فارم 45 ہے اس میں پی ٹی آئی امیدوار جیت چکے ہیں تو اسی کے مطابق ہم نے فارم 47 تیار کرنا تھا، اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ اب وہاں جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کو پتہ ہے اگلی حکومت کا وہ بیوروکریسی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو اب لے کے چلنا ہے، جو کچھ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی یہ فارم 45 ہے، اس کے مطابق وہ جیتے ہوئے ہیں، اس مطابق میں نے فارم 47 جاری کیا ہے، اب آپ بتا دیں۔ تو کوئی وجہ ہی نہیں بچی نواز شریف کی درخواست کی، کوئی ریزن ہی نہیں بچی۔ تو اس بنیاد پر جو الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن روکنے کی نواز شریف کی درخواست کو مسترد کر دیا اور نواز شریف کی جو انتخابی عذرداری کی درخواست تھی، جو آبجیکشنز تھے، اعتراضات تھے، اس کو بھی مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے نواز شریف کے وکیل تاخیر سے پیش ہو گئے، جہانگیر خان جدون، انہوں نے بڑی کوشش کی تو عدالت نے کہا نہیں، آپ کے جو الزامات تھے وہ درست ثابت نہیں ہوئے اور ریٹرننگ افسر کی رپورٹ آ گئی، اس کے مطابق فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی امیدوار جیتے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ کی درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے۔ فارم 45 کی بنیاد پر نواز شریف کا جو ہار ہے وہ اس کو برقرار رکھا گیا اور پی ٹی آئی امیدوار کی جیت کو، کامیابی کو برقرار رکھا گیا۔ مزید جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔